السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تحریر ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کی قسط نمبر 4۔ تم زمانے سے لڑ نہیں سکتی، خیر یہ راز آج کھول دیا تو اجازت کے جا رہا ہوں میں، تم نے باتوں میں زہر کھول دیا۔ اس کی کانپتی روندی آواز کے جواب میں دوسری طرف تیز تیز سانسوں کی آوازوں کے علاوہ عجیب سا کچھ شور تھا، گویا کوئی بولنا چاہ رہا ہوں اور اس کو بولنے نہ دیا جا رہا ہو۔ پاپا پاپا، میں لیزا ہوں، کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیزا؟ دوسری جانب بھونچال سا آ گیا تھا، آواز کا پروفر سختی پانی میں نمک کی مانند گھل چکی تھی، محسوس کی جانے والی لرز اور کپ کپاہٹ اور بے جا رفتگی اس کو حیران کرنے لگی۔ لیزا لیزا کہاں ہو تم؟ یہ وہ شور آواز شرجیل کی تھی، یقیناً اس نے باپ سے ریسیور لے کر تیز آواز میں پوچھا تھا۔ مان میکائل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بات تو کرنے دیتے۔ وہ حیران و پریشان سے اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ جتنی بات کرنی ضروری تھی کر لی، قابل رشک اطمینان سے کہا۔ لیکن وہ سخت متعجب ہوئی، وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر رونے لگی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون تھا اور کیوں یہ سب کر رہا تھا، ابھی جو ہوا اس کا کیا مقصد تھا۔ سوال در سوال ذہن کے پردے پر ابھر رہے تھے، جن کے جواب سے وہ نابل تھی۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور وہ دوہرے کرب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، اس کی سماعتوں میں باپ کی لرزتی کانپتی بے ربط آواز ٹوٹا بکھرا اور بے دم لہجہ گونج رہا تھا۔ لیزا؟ وہ آواز اس کے پاپا کی تو نہ تھی، وہ کسی بے حد کمزور اور بے بس انسان کی آواز تھی۔ کس قدر بے چارگی اور بے بسی سے بھرپور آواز تھی۔ اس کے پاپا کی آواز بہت دبنگ تھی، ان کے سخت اور بے لچک لہجے سے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ان کے لہجے کے خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ سوچوں کے نئے صحرا میں بھٹکتے ہوئے رات کے نامعلوم کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ ہر سوچ سے بے گانہ ہو کر سو گئی تھی۔ شرافت اور پارسائی، اعتماد اور اعتبار پوری طرح بے حجاب ہو کر دوسری صورت میں اس کے سامنے عیاں ہو گئے تھے۔ رات بھر وہ اس کے دوست اس سے محبت اور اعتماد کا خراج وصول کرتے رہے تھے کہ جب وہ ہوش میں آئی تو کچھ نہ بچا تھا، نہ عصمت، نہ ہمت، نہ بھروسہ۔ وہ شخص جس کی نگاہیں نہ اٹھتی تھیں، جس کو اپنے احترام اور عزت سے وہ تشبیہ دیتی تھی، جب اٹھی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی احترام اور عزت نہ تھی، بلکہ وہ تو ناپاک عزائم کی پردہ پوشی کے لیے ڈھونگ کرتا رہا تھا۔ اگر ایک بار اس کی غلیظ نگاہیں اٹھ جاتیں تو اپنا سایہ بھی اس شخص سے چھپا کر رکھتی۔ کاش وہ صبح اس کو نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سارا دن اس نے نیم بے ہوشی اور تکلیف میں گزارا تھا۔ اب دن ڈھل رہا تھا، شام کے سائے گہرے ہو کر کھلے دروازے سے ڈھلتی شام کے سرمئی اندھیرے میں داخل ہونے لگے تھے، لیکن کوئی زیرو یہاں آ کر نہ بھٹکا تھا۔ شام کے بعد رات نے ابھی پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ درد سے کسی کے آنے کی آہٹ پیدا ہوئی تھی۔ لمحہ بلمحہ قدموں کی آہٹیں قریب آتی گئی تھیں۔ مان کوئی کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے ہی لمحے ہلکی نسوانی چیخ وہاں گونجی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، کون ہو تم؟ وہ کوئی عورت تھی جو اس کی ابتر حالت دیکھ کر حیرت سے چیخی تھی اور دوسرے لمحے اس پر جھکی استفسار کر رہی تھی۔ اس لمحے وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کی انتہائی نگہداشت میں پایا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، تمہیں ہوش تو آیا۔ وہاں موجود نرس نے باہر جا کر اطلاع دی تو ایک باوقار خاتون نے محبت سے آ کر اس سے کہا، کون ہو بیٹی تم وہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ ایک زیر تعمیر عمارت ہے جہاں بھی لوگوں نے رہائش بھی اختیار نہیں کی۔ ایک ہفتے سے وہاں کنسٹرکشن کا کام رکا ہوا ہے، پھر تم وہاں اس حالت میں؟ اس کو بری طرح روتے دیکھ وہ کوئی توقف کے بعد گویا ہوئی۔ میں نے وہاں سے گزرتے تمہاری درد بھری سسکیاں سنی تھیں اور جب وہاں تمہیں اس حالت میں دیکھا تو میں ڈر گئی تھی۔ تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے بھائی پولیس میں ہیں، ان کی مدد سے تمہیں یہاں تک لائی ہوں۔ اب بتاؤ مجھے کہ تمہیں کون اغوا کر کے لایا تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہاری یہ حالت کی؟ تمہاری حالت دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم اپنی مرضی سے ان درندوں کے ساتھ آئی ہوگی۔ ان کے لہجے میں دکھ اور ہمدردی تھی۔ وہ بڑی اپنائیت سے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھ رہی تھی۔ ہیرا کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ گزرا ہوا وقت لمحہ لمحہ اس کی بصارتوں میں گھوم پھر رہا تھا اور وہ خود سے ہی نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی کہ اب بچا ہی کیا تھا۔ ایک رات نے عرصے فرش پر لا پٹکا تھا۔ بولو، کچھ تو کہو بیٹی، بھائی جان آتے ہوں گے، وہ تمہارا بیان لیں گے۔ یہ پولیس کیس بن چکا ہے، تمہیں ان مجرموں کا نام بتانا ہوگا۔ نہیں، میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتی، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ دیکھو بیٹی،
ڈاکٹر نے تمہاری طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تمہاری زندگی ابھی خطرے میں ہے، تم ان لوگوں کو کیوں بچانا چاہ رہی ہو جنہوں نے تمہیں موت کے منہ تک پہنچا دیا؟ مجھے مر جانا چاہیے، مجھ جیسی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جو اپنوں کے اعتبار کا خون کر کے غیروں پر اعتبار کرتی ہیں، جو خاندان کی عزت کو ذلت میں بدلنے کا باعث ہوتی ہیں، جو باپ کے اٹھے سر اور بھائیوں کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہیں۔ بولتے ہوئے اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ بہترین علاج معالجے کے باوجود بھی وہ موت کی سمت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ دراصل وجہ اس کے ندامت اور پچھتاووں سے لبریز وہ احساسات تھے جو اس کو کسی پل سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ کس طرح گھر والوں کو وہ کانٹوں میں گھرا چھوڑ کر آ گئی تھی۔ مایوں کی رات واپسی پر اس کو گھر میں نہ پا کر کیا گزری ہوگی ان سب پر۔ زندگی سے زیادہ عزت کو اہمیت دینے والے ابا نے کس طرح سب کا سامنا کیا ہوگا۔ بھائی اور اماں تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں گے، اور آئزہ بھی ان کا کیا بنا ہوگا۔ یہ شاید اماں کی آہ تھی یا پھر ابا کی بد دعا جو چند گھنٹوں میں ہی عفان اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا استعمال کسی ٹشو پیپر کی طرح کر کے پھینک گیا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد سے وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ کھانا خاموشی سے زہر مار کر رہی تھی۔ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ میکائل وہاں آیا تو وہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے دوسری طرف خاموش کھڑا تھا، پر اس سے کچھ کہنا چاہا مگر لب بھینچ کر خاموش رہا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی عجیب سی خاموشی اس کو سہمانے لگی تھی۔ ہاں وہ، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ وہ تذبذب میں مبتلا اٹک اٹک کر اسے گویا ہوا اور اس پر تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے آئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے گھر چھوڑائیں گے؟ اس کی سماعتوں میں جامزاق کوئی سر چھیڑا تھا، گویا عزیز کا نغمہ سنایا ہو۔ مسرت اور انبساط سے اس کا انگ انگ جھومنے لگا تھا۔ ہاں چلو دیر نہ کرو۔ لہجے میں ایک دم ہی سرد مہری در آئی تھی۔ یہ سچ ہے یا کوئی اور چال بن رہے ہو میرے گرد؟ وہ ایک دم ہی بتکی تو میکائل نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن پھر شعور نے ادراک پر دستک دی تو ساری مسرت کرم میں بدل گئی تھی۔ کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ کون میری بے گناہی کا یقین کرے گا؟ کس کس کو اپنی پارسائی کا یقین دلاؤں گی؟ کیسے بتاؤں گی میرے دامن پر کوئی داغ نہیں؟ کون میرے سچ کو سچ مانے گا؟ ایک کے بعد ایک چہرہ اس کی نگاہوں میں آنے لگا تھا۔ ان کی سانپوں کی طرح پھنکارتی زبانیں اس کو اپنا بدن گھائل کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ یکلگ چیختے ہوئے گویا ہوئی۔ کم آن، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے آگے بڑھا اور وہ مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ دل میں غم، خوف اور آزادی کی خوشی سب ہی جذبات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ گاڑی کی پچھلے دروازے کے قریب سمٹ کر بیٹھی گئی۔ میکائل کی پیشانی پر سلوٹیں تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق دکھائی دے رہا تھا، اور اسی دوران ہی بے خیالی میں کئی سوچوں میں ڈوبی نگاہیں لیزا کے چہرے پر پڑی تھیں۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ وہ گمسم سی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ارد گرد سے بالکل بیگانہ لگ رہی تھی۔ وہ ماحول سے اس قدر بے خبر تھی کہ اس کی نگاہوں کی تپش بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ یہ شہر کراچی کی سڑکیں تھیں جن پر گاڑی رواں دواں تھی۔ وہ گاؤں سے اب شہر لے آیا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ آگے آنے والے وقت کی دہشت اور خوف نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ یہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا، ماں کے علاوہ وہاں کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوگا۔ ایک نیوز ہے تمہارے لیے۔ بالآخر اس نے لب کشائی کی۔ نیوز؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ کل رات تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ چیخی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف غیر یقین انداز میں دیکھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا مذاق کرتے؟ کسی بیٹی سے ایسے کہا جاتا ہے کیا؟ وہ ضیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ مذاق کرنے کی عادت ہے میری۔ تمہیں اسی لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ تم وہاں کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اس نے بے حد سکون بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہ کہہ پائی اور بری طرح دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ اس کی پاپا اس کی دنیا میں نہیں رہے۔ رات میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ رات تو میں ان سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ بات تو نہ تھی۔ اس کی آواز سن کر جو ان کے منہ سے کراہ نکلی تھی، کیا وہی ان کی آخری ہچکی ثابت ہوئی تھی؟ یہ خیال اس کا درست ثابت ہوا تھا۔ میکائل اس کو بنگلے کے عقبی گلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کوئی ڈرائیور مسافر کو اسٹاپ پر چھوڑ کر بیگانگی سے چلا جاتا ہے۔ وہ روتی اور پھر دھڑکتے دل کے ہمراہ دوپٹے کا نقاب کیے اندر داخل ہوئی۔
لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ وہ چپ چاپ چہرہ جھکائے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ ماہ پر پڑی۔ لیزا بھی وہاں موجود عورتوں کے درمیان سے جگہ بناتی ہوئی ماں کے پاس پہنچ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ لمحے کو وہاں سناٹا چھا گیا، مگر کچھ توقف کے بعد ہی مکھیوں کی بنبناہٹ سرگوشیوں میں بدل گئی تھی۔ ارے یہ تو لیزا ہے، یہ واپس آ گئی۔ شادی والی رات پارلر سے بھاگ گئی تھی، بے حیا۔ فراز صاحب کو اس بے شرم کا ہی صدمہ لے ڈوبا۔ اسی رات تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ پیرالائز ہو گئے تھے۔ سہ گوئیاں جاری تھیں۔ 2 ماہ اس تکلیف میں گزارے تھے انہوں نے۔ اس دوران بھی بیٹی کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ ایسی بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ دیکھو کس طرح بغیرت منہ ڈھانک کر چلی آئی۔ گھر والوں کو اس کی واپسی کی امید ہی نہیں ہوگی۔ جو رات ہی فراز صاحب کو سپرد خاک کر دیا، اور یہ باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی۔ خواتین کی سرگوشیاں قدرے بلند ہو گئی تھیں۔ مان سفیر کی والدہ بڑے غیظ و غضب کے عالم میں داخل ہوئی تھیں، اور آتے ہی انہوں نے ماں سے لپٹی لیزا کی چوٹی پکڑ کر اٹھایا اور اس کے رخساروں پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ بچہ، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کل ہمارے منہ پر کالک مل کر جاتے ہوئے تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ اب یہاں کیوں آئی ہے؟ انہوں نے تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ ماں نروسا بیگم نے لیزا کو ان کی گرفت سے چھڑا کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ تم اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکالنے کے بجائے اپنی آغوش میں چھپا رہی ہو۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ فراز اس بے حیا اور نمک حرام کا دکھ لے کر ہی اس دنیا سے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری کتنی بے عزتی ہوئی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس گھٹیا لڑکی نے۔ خدارا چپ ہو جائیں بھابھی، یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ عروسہ اور لیزا پہلے ہی ان عورتوں کی تیر نما باتوں سے گھائل ہو رہی تھیں۔ رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی۔ وہ اسے لیے اس کے کمرے میں آئیں اور دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اس کو بھرپور چاہت سے گلے لگایا اور شدت سے رو دی تھی۔ ماما ماما، میں خود نہیں گئی تھی، کڈنیپ کیا گیا تھا مجھے۔ وہ پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے؟ کس طرح؟ کس نے بتایا؟ وہ سخت متعجب ہوئیں۔ اس لڑکے میکائل نے رات ہی فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ میکائل؟ مجھے تو اس خبیث شخص کا نام تک معلوم نہیں، مگر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا پاپا کی ڈیتھ کی وجہ میں؟ نہیں بیٹی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکے نے تمہارے ساتھ۔ ان کا گلوگیر لہجہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ ماں دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور وہ دونوں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ اس شفیق عورت نے اپنا نام صدیقہ بتایا تھا۔ وہ 1 سال قبل بیوہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے 2 سالہ بیٹے موسیٰ اور چند ماہ کی بیٹی ہانیہ کے ساتھ اپنے بھائی کے ہمراہ رہتی تھیں۔ ان کے بھائی نے شادی نہیں کی تھی۔ صدیقہ بیگم کو ہیرا سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چہرے سے ہی کسی اچھے خاندان کی لگ رہی تھی۔ زندگی برباد ہونے کے بعد اس میں گویا زندہ رہنے کی چاہ نہ رہی تھی۔ ان کے اعتماد اور محبت نے بالآخر اس کو لب کھولنے پر مجبور کر دیا اور وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ او گاڈ، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ گھر والوں کی بھرپور محبت اور اعتماد پا کر بھی تم لڑکیاں ان بھنور کی مانند خصلت رکھنے والے مردوں کی جھوٹی محبت پر کس طرح یقین کر لیتی ہو؟ چھپکلی کو تنہائی میں دیکھ کر ڈر جانے والی لڑکی کس طرح تنہائی میں کسی غیر محرم سے ملاقات کرتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں محرم اور نامحرم کی تمیز مٹ گئی ہے۔ وہ اس کی داستان علم سن کر دکھ بھرے لہجے میں تعصب سے گویا ہوئی۔ کچھ مرد عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، مگر کچھ عورتیں بھی اس استحصال میں جانے انجانے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نامحرم رشتے بھی کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات لڑکیوں کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ آنٹی، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، تھوڑی مدد اور کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائی لہجے میں گویا ہوئی، اور جو مدد اس نے مانگی تھی وہ سن کر صدیقہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، مگر جب تک ابا مجھے معاف نہیں کریں گے میں سکون سے مر بھی نہ سکوں گی۔ میرے لیے ابا اور اماں کی معافی بے حد ضروری ہے، بلکہ سب کی معافی بہت ضروری ہے۔ سب سے کہیں مجھے معاف کر دیں، وگرنہ میری روح بھٹکتی رہے گی۔ اس کی پچھتاووں بھری سسکیوں اور حسرت آمیز لہجے نے صدیقہ کو لرزا دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی حالت نزاع کی کیفیت میں وہ مبتلا تھی۔ ڈاکٹرز پہلے ہی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ آج اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ جب بھی وہ کچھ ہوش میں آتی تو ہاتھ جوڑ کر یہی التجائیں کرنے لگتی۔ صدیقہ خدا ترس اور نرم دل عورت تھی۔ ہیرا کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھا کر وہ ہیرا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی اور ہیرا کی والدہ بہن
اور ہیرا کی والدہ بہن گھر پر تھیں۔ اجنبی خاتون ہونے کے باوجود بھی جس احترام اور خلوص سے وہ لوگ اس کے ساتھ پیش آئی تھیں، وہ انداز مہربانی ان کو باور کروا گیا کہ وہ کس قدر اعلیٰ اور پرخلوص لوگ ہیں۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی آمد کا مدعا بیان کیا تو ماحول میں ایک دم ہی ایسی خاموشی در آئی گویا وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ اللہ کے واسطے ہیرا کو معاف کر دیجیے، وہ بہت مشکل میں ہے۔ اس کی موت کو آپ لوگوں کی خاموشی مزید تکلیف بنا رہی ہے۔ ایک بار دل سے اس کو معاف کر دیں، وہ بے حد اذیت میں ہے۔ فقط آپ لوگوں کی ایک معافی کے انتظار میں اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی ہیں۔ خصوصاً اس نے التجا کی ہے اپنے ابا سے معاف کر دینے کی۔ محترم خاتون، آپ غلط جگہ پر تشریف لے آئی ہیں۔ اس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ ہیرا کے والد نے اندر آتے ہوئے ساری گفتگو سن لی تھی، پھر سرد و سپاٹ لہجے میں ان سے گویا ہوئے۔ بھائی صاحب، اتنے کٹھور مت بنیے، غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہیرا کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا آپ کی معافی کی منتظر ہے۔ اللہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ وہ ماں بیٹی عبدالوہاب صاحب کی غیر متوقع آمد پر گھبرا کر کھڑی ہو گئیں۔ صدیقہ بیگم بھی ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ آپ اس کے مرنے کی بات کرتی ہیں؟ حقیقت میں وہ اسی دن مر گئی تھی جب اس نے ہماری عزت کی پرواہ نہ کرتے بے حیائی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اب وہ جیے یا مرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے لیے وہ مر چکی ہے، اور مردے کبھی زندہ نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے واسطے اتنے سخت دل نہ بنے، میری بچی مر رہی ہے، ایک نظر۔ ہیرا کی ماں بولی تھی۔ خاموش رہو تم جیسی مائیں اس معاشرے کو داغدار کر رہی ہیں، جو پہلے اپنی آنکھیں بند رکھتی ہیں اور اگر جو کھل جائیں تو بیٹیوں کے عیب پر پردہ ڈالتی ہیں۔ تم جیسی مائیں اس قوم میں جنم لے رہی ہیں جنہیں بیٹیوں کے بدلتے مزاج اور بگڑتے طور طریقے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ مائیں بھی تو ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی بدلتی چال سے ہی ان کے دل کا حال جان لیتی ہیں، قدم قدم پر جو نگرانی کیا کرتی تھیں۔ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھو تم اس گھر سے نہیں میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ اس بے حیا سے تعلق جو رکھے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ عبدالوہاب صاحب کے لب و لہجے میں جاہ و جلال تھا، چٹانوں کی مانند ٹھوس لہجہ۔ ان کی ہمت اور حوصلوں کو توڑتا چلا گیا کہ ان پر ہیرا کی حرکت گھر سے جانے والی بہت بھاری گزری تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ایسی حرکت کرے گی جو ہمیشہ کے لیے ان کا سر لوگوں کے سامنے جھکا دے گی۔ وہ مرتے دم تک کسی سے نگاہیں نہ ملا سکیں گے۔ صدیقہ ان کو قائل نہ کر سکی اور نامراد واپس آ گئی تھی۔ ہیرا کی کھلی آنکھیں مرنے کے بعد بھی دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ عبدالوہاب نے کہا، ایسی بے شرم لڑکیوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی بھول کر بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ اس کی موت کی خبر پر بھی گھر سے کسی کو اجازت نہ ملی تھی، جو وہ جھوٹے خوابوں کی خوبصورت وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ لاوارثوں کی طرح اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ عائزہ بھی ابا کو دیے گئے عہد کے تحت ہیرا کی موت کی خبر پر بھی نہ جا سکی تھی۔ صدیقہ سے فون نمبر انہوں نے لے لیا تھا کہ ابا کو راضی کرے گی، مگر ابا تو اصول، عزم اور ہمت کے وہ پہاڑ ثابت ہوئے جو اس کی موت کی خبر پر بھی ذرا نرم نہ پڑے۔ لیکن اس کی موت کے دوسرے دن ہی خود خالق کے حقیقے سے جا ملے۔ پھر ایک ماہ میں ہی یکے بعد دیگرے ابا کے ساتھ اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دونوں بھائی بھی اپنی فیملیز کے ہمراہ امریکہ سدھار گئے تھے۔ بقول ان کے ہیرا کے شرمناک پیل نے ان کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں سے سر جھکا کر ملتے رہیں۔ کل ان کی اولادوں کو بھی اسی طرح سبکی اٹھانی پڑے گی۔ وہ لوگ ابا کا گھر اونے پونے بیچ کر چلے گئے۔ عائزہ تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ماہ میں ہی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ دروازے پر ٹھوکریں اور مکے تواتر سے برس رہے تھے۔ ساتھ میں سفیر کے تیز لہجے کی باز گشت بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاید اس کو لیزا کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ بیٹی، تم واش روم میں چلی جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ نکلنا۔ عروسہ نے حواس باختہ لیزا کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تو لیزا بھی ہوا کی مانند واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے اس کو؟ نکالو اس آوارہ کو، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ سب سے پہلے دروازہ کھلتے ہی سفیر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے والدین اور مہمان اندر داخل ہوئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو سبھی، وہ بیٹی ہے میری، عزت ہے اس گھر کی۔ عروسہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی۔
کس عزت کی بات کرتی ہو تم؟ سفیر کی ماں آنکھیں نکال کر دھاڑی۔ وہ بیٹی نہیں ہے، گناہ کا دبا ہے جو ہم سب کا منہ کالا کر کے شادی کے وقت آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور اب اتنے مہینے اس کے ساتھ ننگھلیاں منا کر واپس آ گئی ہے۔ بے غیرت! اور تم اس کا گلا دبانے کے بجائے اس کی حمایت لے رہی ہو، اس کے واری صدقے جا رہی ہو۔ ممی، میں پہلے ہی کہتا تھا، چچی لیزا ملی ہوئی ہیں، ان کی میری بھگت سے وہ فرار ہوئی تھی اور ان کے کہنے پر بھی واپس آ گئی۔ ان کو واپس اس کی موت لے کر آئی ہے۔ اب دیکھنا میں کس طرح سے اس کو زندہ قبر میں دفن کرتا ہوں۔ میرے خاندان کی عزت خاک میں ملانے والی کو جب تک خاک میں نہ ملا دوں گا سکون نہیں آئے گا۔ سفیر کے والد کسی خونخوار شیر کی مانند دھاڑے۔ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مہمان خواتین بھی اس کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ وہ تینوں مطالبہ کر رہے تھے کہ ابھی کے ابھی لیزا کو ان کے حوالے کیا جائے۔ گھر پل بھر میں اکھاڑا بن گیا تھا۔ لگتا ہی نہ تھا کہ رات یہاں کوئی زندگی ہار بیٹھا ہے۔ لیزا وہاں کھڑی جاڑے کی مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ نامعلوم کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی۔ لیزا کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، اس کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ مان وہاں آنے والے شرجیل کی سخت اور بلند آواز نے سب پر سکوت طاری کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں کڈنیپ کیا اور کس نے؟ یہ جرت کی؟ مجمع میں چھا جانے والے سکون میں کچھ توقف کے بعد سفیر کے والد کی آواز ابھری۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ چھوڑیں تایا جان، لیکن میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں، لیزا کل بھی پاک دامن تھی اور آج بھی وہ اتنی ہی پاکیزہ ہے۔ ہاں ہاں، تم تو بھائی ہو، کہہ سکتے ہو۔ تمہاری بہن کو تو باہر کی گرم ہوا نے بھی نہیں چھوا، لیکن یہ صرف تم اور تمہاری ماں بہن کہہ سکتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی مر کر بھی یقین نہیں کرے گا۔ کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سفیر کی ماں نے وہاں موجود تماشائیوں کو دیکھتے کہا۔ وہ سب گردن کے ساتھ زبان سے بھی نہیں نہیں کہنے لگے۔ میاں صاحبزادے، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، کوئی گھاس نہیں۔ دل خراب ہونے سے پہلے اچھا ہے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوری تایا جان، میری بہن پہلے ہی اپنی بے گناہی کی مہینوں سزا بھگت چکی ہے۔ اب میں مزید کسی کی ایک انگلی بھی اس کی طرف اٹھی برداشت نہیں کروں گا۔ جو ہوا سب بھول جائیں۔ شرجیل کے لہجے میں بہن کے لیے محبت اور شفقت تھی۔ اس کے راستے میں کسی چٹان کی مانند کھڑا ہو گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے بھائی کا کفن میلا بھی نہیں ہوا۔ مگر یاد رکھنا اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے نا، اس کا بدلہ سود سمیت نہ لیا تو نام بدل دینا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی ماما۔ وہ جو اس سارے ہنگامے سے بری طرح خوفزدہ ہو کر واش روم میں بند تھی، باہر نکل کر ماں کے گلے لگ کر بری طرح روتے گویا ہوئی۔ کتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے آپ لوگوں کو۔ تایا کسی صورت مجھے معاف نہیں کریں گے۔ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ تم نے اپنے باپ کی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ باپ کا بویا کبھی اولاد کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنے باپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، لیکن شکر ہے اس طرح سے بالکل بھی نہیں جو ایک بیوقوف لڑکی نے بھگتی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ مہمان سارے اس تماشے کے بعد جا چکے تھے۔ تنہائی ملتے ہی وہ ان سے اپنا دکھ بیان کرنے لگی کہ اس کے پیچھے سے کیا کایا پلٹ ہوئی تھی۔ جو گناہ انسان 7 پردوں میں کرتا ہے اور سوچتا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، یہ اس کی سب سے بڑی بھول اور ناسمجھی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ فراز کے ساتھ ہوا۔ شرجیل چند ماہ کا میری گود میں تھا اور ہم لوگ امریکہ میں سیٹل تھے۔ انہی دنوں تمہارے تایا نے وقار سے پاکستان شفٹ ہونے کی فرمائش کی اور وقار ہمیں وہاں چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے تاکہ کاروبار اور بزنس کا سیٹ اپ کر سکیں۔ یہاں ان کی ملاقات ہیرا نامی لڑکی سے ہوئی۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوئیں، صرف ان کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، گویا وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے ساری زندگی محسوس ہی نہ ہو سکا کہ بظاہر بے حد شریف اور پروقار دکھائی دینے والا شخص ممبا صفت ہے۔ نامعلوم اس کی اور اس کے دوستوں کے دامن پر کتنی لڑکیوں کی عصمت دری کے داغ ہیں۔ اس معاملے پر وہ شخص مل بانٹ کر کھانے کا عادی تھا اور اپنی سابقہ روایت کو قائم رکھتے ہیرا سے دوستی کی اور محض شادی سے 2 دن پہلے اس کو زبردستی اپنے ہمراہ فلیٹ پر لا کر دوستوں کے ساتھ اجتماعی جاتی کا شکار بنایا۔ یہی سے اس کی پکڑ کا آغاز ہو گیا۔ ہم پاکستان شفٹ ہو گئے۔ وقار کے اندر عجیب سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ اونچے اونچے کہکے لگانے کا عادی، گیٹ ٹو گیدر اور فنکشنز کا دلدادہ تنہائی اور وحشتوں میں کھو گیا تھا۔ وہ دوست جو اس کی جان ہوا کرتے تھے، وہ ان سے ملنا تو درکنار ان کے نام تک سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور جب چند سالوں بعد تم دنیا میں آئیں
تو اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ وہ تمہیں قتل کرنے کے در پر تھا، ایک لمحہ زندہ دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ وہ زاروں کے تار روتی ہوئی لیزا کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی، جانتی ہوں وہ تمہاری پیدائش سے پہلے بیٹی پیدا نہ ہونے کی دعائیں کرتا تھا۔ اس کو خوف تھا کہ مکافات عمل ہو، اس کو خوف تھا اپنے گناہوں کے ثمر کا۔ اسی خوف میں اس نے بیٹی سے بے حد محبت کرتے ہوئے بھی اظہار نہ کیا اور اسی خوف میں مر گیا۔ سالوں کی مسافت آج تمام ہوئی تھی۔ وہ لیزا کو چھوڑ کر سیدھا گھر آیا تھا۔ وقار عفان کی موت سے اس کا کام آسان کر دیا تھا، وگرنہ اس کا پروگرام تو اس کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا تھا۔ مگر وہ جو کئی ہفتوں سے اضطراب اور اضطرار میں مبتلا تھا، بیٹی کی ایک کال پر نڈھال ہو گیا، اور جب اس نے کال کر کے اپنا تعارف کروایا، ہیرا کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے، مگر چاہ کر بھی وہ اس کی طرح پستی میں گر نہ سکا تھا۔ اس کی عزت اسی طرح محفوظ تھی، نامعلوم گناہوں کا بوجھ تھا یا احساس شرمندگی اور ندامت کی مار کہ وہ پھر زندہ نہ رہ پایا تھا۔ اس کی موت کی خبر شرجیل نے اس نمبر پر دی تھی جس سے اس نے کال کی تھی، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ لیزا کو وہ گھر واپس چھوڑ جائے۔ اس کی اصل مجرم کو سزا مل چکی ہے، لیزا کو وہاں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی لیزا کو وہاں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ کر پرسکون ہو کر سونا چاہتا تھا۔ سو تو گیا تھا، مگر بیدار ہونے کے بعد بھی وہ تازگی اور فرحت محسوس نہ ہوئی تھی جس کی توقع وہ کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا بوجھ وہ اپنے اعصاب پر محسوس کرتا رہا، جس کی وجہ بظاہر تو دکھائی نہ دے رہی تھی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو دل کو بوجھل کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر گھر والوں کے ہمراہ بیٹھ گیا، اور گھر والوں کی سنگت میں بیٹھ کر خوشگوار باتوں میں دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ موسیٰ سے ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی۔ سب سے چھپ کر اس نے وکٹری کا نشان بنایا، مگر جواب میں اس کا رد عمل دیکھ کر بھونچ کر رہ گیا۔ آج تو تمہاری فتح کا دن ہے، سالوں پرانا مشن کامیاب ہوا ہے، اور تم ہو کہ اس طرح منہ لٹکا کر بیٹھے ہو گویا تمہیں شکست ہوئی ہے، سرنڈر کر دیا ہو تم نے۔ وہ موقع دیکھتے ہی اس کے پیچھے چلا آیا تھا اور حیرت سے استفسار کیا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم؟ جس حسرت اور خواہش کو پانے کے لیے زندگی بھر جستجو میں لگا رہا، وہ پائے تکمیل کو پہنچی تو دل پر ایک انجانا سا بوجھ آ گرا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا وہ شخص اتنا کمزور اور بزدل ہوگا کہ ایک کال بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور زندگی ہار جائے گا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھتا گویا ہوا تھا۔ کل تک وہ اس آس میں زندہ تھا کہ بیٹی کی کوئی خبر ملے، اور جب اس کو خبر مل گئی تو اس کی بیٹی خیریت سے ہے۔ شاید اپنے کردار کی بدصورتی نے اس سے جینے کی امنگ چھین لی تھی، اور وہ مر گیا۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت سے اپنے گھر کی جنت کو جہنم بنتے دیکھا ہے، جب مجھے یہ ادراک ہوا تھا کہ خوشی غم کا ملا، کہ خوشی اور غم کیا بلا ہیں۔ باشعور میں وقت سے پہلے ہی ہو گیا، اور مجھ جیسے بچے بچپن میں ہی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں جب وہ ماں کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا پاتے دیکھیں، اور باپ مزاری عورتیں گھر لا کر بھی اپنی شرافت اور حمیت کے قصیدے گنگناتا ہو، جہاں بات بات پر بہن کے چال چلن کے تانے دیے جاتے ہوں۔ میں نے ماں کو مار کھا کر بھی صابر پایا، اور جب وہ تنہائی میں گھٹ گھٹ کر روتی تو میرا دل کرتا تھا میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں، ایک ایک شے کو بھسم کر دوں، مگر میری ماں کی صورت ہمیشہ میرا راستہ روک لیا کرتی تھی۔ اس کے اندر دبی آگ چہرے اور آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ چچا اور ڈیڈی کے ہر وقت کے تانوں سے میں پوری کہانی سے بخوبی واقف ہو گیا تھا، اور تبھی میں نے قسم کھائی تھی کہ اس شخص کو معاف نہیں کروں گا، اور پھر سب تمہارے سامنے ہے۔ خس کم جہاں پاک آج پہنچ گیا اپنے انجام کو کہ بیٹی سے نگاہیں ملا کر بھی نہ جا سکا۔ ایک دم ہلکے پھلکے سے کچھ گھٹنے کی آواز آئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو گھبرا کر اٹھے۔ عائزہ بیگم نامعلوم کب سے کھڑی پردے کے پیچھے سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچانک وہ تیورا کر گریں اور بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس نے فوراً ان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ صدیقہ اور ہانیہ بھی وہاں آ گئی تھیں۔ صدیقہ پانی ان کے چہرے پر چھڑک کر ہوش میں لائی۔ پہلے چند لمحے وہ بے سد پڑی رہیں، پھر وہ ایک دم ہی اٹھی اور میکائل کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں بولی، یہ کیا کیا تم نے؟ میری عمر بھر کی ریاضت مٹی میں ملا دی۔ سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ سب کیا؟ وہ سبھی شردر رہ گئے۔ عائزہ کے اس قدر سخت اور جذباتی رد عمل کا تو میکائل کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی اس سب سے واقف ہو جائیں گی اور اس طرح اجنبی اور بدظن ہو کر اس سے مخاطب ہوں گی۔ طوفان آیا تھا اور گزر بھی گیا۔ اب ہر سمت اس کی تباہی اور
اب ہر سمت اس کی تباہ کاریاں موجود تھیں۔ سفیر اور اس کی فیملی ان کے بدترین دشمن ثابت ہوئے تھے۔ اب نہ ان کو بھائی کے کفن میلے ہونے کا انتظار رہا، نہ ہی عدت کے دن گزارتی بھاوچ کا۔ وہ کسی بھی طریقے سے لیزا کی موت چاہتے تھے۔ ان کی بیگم پڑوس کی عورتیں آ کر بھڑکایا کرتی کہ ان لوگوں کو محلے سے نکال دو، وگرنہ لیزا جیسی لڑکی کی وجہ سے تم لوگوں کی بیٹیاں بھی بگڑ جائیں گی۔ اس طرح اکسانے پر ان کی پڑوسن نگینا اور ان کی دونوں بیٹیوں کو دلچسپ مسئلہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب وہ آئے دن محلے کی عورتوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتی تھی اور جلد از جلد ان سے گھر چھوڑنے کا مطالبہ کرنے لگتی۔ لیزا کو چپ لگ گئی تھی اور تنہا اپنے باپ کی لگائی گئی کھیتی کاٹنے پر مجبور تھی۔ آج بھی پڑوسن نگینا باجی اپنی چند جیلوں کو لے کر ان کے گھر پہ موجود تھیں۔ پھر کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ کب جا رہے ہیں یہاں سے؟ نگینا بولی، میں 1000 بار پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی باور کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو، میں یہیں رہوں گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں لگی ایک ایک اینٹ میں ہماری محبت شامل ہے۔ بڑے پیار سے آشیانہ بنوایا تھا ہم نے۔ عروسہ نے تحمل سے کہا، ارے لیکن اب یہ آشیانہ نہیں، رسوائی خانہ بن گیا ہے۔ بیبی، تمہاری لڑکی نامحرم مرد کے ساتھ کئی ماہ گزار کر آئی ہے۔ اس حقیقت کو بھی تو تم سمجھو، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اور صاف بات ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑتا ہے۔ خدا نخواستہ کل کو ہماری بیٹیوں نے بھی یہی چال چلن اپنا لیے تو تمہاری طرح ہم ڈٹائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، مارے غیرت کے ہی مر جائیں گے۔ مسز شریفہ نے بھی دل کی بھڑاس نکالی اور برابر کمرے میں موجود لیزا کا دل کانپنے لگا تھا۔ دن بدن اس کی سزاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مر جائیں؟ ابھی تک تو آپ لوگ زندہ سلامت ہیں، مان شرجیل نے اندر آ کر قہقہی سے کہا۔ ارے ارے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مرے ہمارے دشمن۔ او بھلا، ایک تو چوری، اس پر سینہ زوری۔ کیسی چوری؟ کہاں کی چوری؟ ہر دوسرے دن اس طرح منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں جیسے ہم قرض لے کر کھا رہے ہوں۔ حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ وہ ایک حادثہ تھا جو لیزا کے ساتھ ہوا، اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بہن صبح سحر کی پہلی روشن کرن کی مانند پاک ہے۔ شرجیل نے ان کی بات قطع کر کے جھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس کی پاکی پر بھروسہ کر سکتے ہو، ہم نہیں۔ بڑے ہی بغیرت بھائی ہو جو ایسی بہن کو کفر کردار تک پہنچانے کے بجائے حمایت کر رہے ہو۔ ہمیں آپ کے یقین اور بھروسے کی ضرورت نہیں۔ برائے مہربانی اپنے گھروں میں جا کر اطمینان سے رہیں، وگرنہ مجھے بھی آپ لوگوں کی شریف بیٹیوں کی شرافتیں لوگوں کو بتانا ہوں گی۔ گھر سے قدم باہر نکلنا تو دور کی بات، آپ لوگ کھڑکیوں سے بھی باہر جھانکنے کے قابل نہ رہیں گے۔ ارے تمہاری جرت کیسے ہوئی ہماری بیٹیوں کا نام اپنی زبان پر لانے کی؟ نگینا سمیت 2-4 عورتیں یک زبان ہو کر چیخیں۔ نگینا، اسی طرح دل پر ہاتھ پڑتا ہے بیٹی کے نام پر؟ تم لوگوں نے شادی والے دن سے میری بچی کو رسوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرا بیٹا اور میں سب جانتے ہیں تم لوگوں کے گھروں کے ماحول کے مطابق کہ دن رات وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ تربیت نے کبھی یہ سب جتانے کی اجازت نہ دی، مگر جب بات عزت پر آ جاتی ہے، اور خصوصاً جس طرح آپ لوگوں کا طرز عمل جاری ہے، اس نے ہمیں منہ کھولنے پر مجبور کیا ہے۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آج اور ابھی یہ فضول بکواس بھول کر اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہیں۔ عروسہ بیگم نے متانت بھرے انداز میں کہا تو پہلے تو چند ثانیے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر خاموش رہیں، پھر بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ آج کل جب تک کسی کو آئینہ نہ دکھایا جائے، اسی طرح خود کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھتا رہتا ہے۔ تب سے ان لوگوں کی بھونڈی حرکتوں کو ضبط کر رہا تھا، لیکن لمٹ ہوتی ہے ہر بات کی۔ وہ گہری سانس لے کر بیٹھتا ہوا بولا، آپ لوگ کب تک میری خاطر یوں ہی لڑتے رہیں گے بھائی؟ ملکہ کمرے سے لیزا وہاں کر روحانسی آواز میں گویا ہوئی، ہر وقت کی ذلت اور رسوائی کب تک برداشت کریں گے؟ بہتر یہی ہے آپ مجھے مار دیں، میرا مر جانا ہی آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ عروسہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا، آنسو ان کے بھی بہہ رہے تھے۔ کیسی ہرما نصیبی تھی ان کی، بیٹی کی زندگی کے خارزار کم کرنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ماں شرجیل نے پہلی بار اس کو سینے سے لگایا اور شفقت سے اس کے بالوں پر بوسہ دے کر گویا ہوا، اب میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پاپا تمہاری بے گناہی ثابت کر گئے، انہوں نے کہا تھا وہ تم سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر ان کے ماضی نے کبھی اظہار کا موقع نہ دیا کہ دل کے کسی خانے میں یہ احساس چھپا بیٹھا تھا۔ اپنی غلطی کا ازالہ ان کو تمہاری صورت میں کرنا ہوگا، اسی لیے وہ تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے تاکہ تم کسی سے دوستی نہ کر سکو۔ مگر وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہوا۔ دونوں بھی چپ تھیں، ماحول میں گہری سوگواریت چھا گئی تھی۔ لیزا کے آنسو تھم گئے تھے۔
اس کو لگ رہا تھا وہ آج مضبوط حصار میں آ گئی ہے، اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کو فرق پڑنے والا نہیں۔ تائے جان سے جا کر میں بات کروں گا، وہ تائی کی شرنگیزیوں پر قابو پائیں ورنہ ہم ان سے ہر رشتہ اور تعلق توڑ دیں گے، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، آسمان پر چاند کی چاندنی بھی گویا کسی سوگواریت میں مبتلا تھی۔ وہ سب کچھ کر کے بھی پہلے کی طرح ہی مضطرب اور بے چین تھے۔ عائزہ اس سے بالکل ہی بات چیت بند کر چکی تھی، بلکہ اسے ہی کیا وہ سب سے لاتعلق سی ہو کر رہ گئی تھی۔ نمازوں میں سجدے طویل ہو گئے تھے، پھر صدیقہ بیگم نے سمجھایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھی اس بے رحم کہانی کا ایک اہم کردار تھی۔ ہیرا کی ایک ایک اذیت، درد اور آہ کی وہ گوا رہی تھیں۔ ہانیہ کی شادی کی تیاریاں رک گئی تھیں۔ میکائل کا بدلہ لینا گھر کے در و دیوار کو عجیب دل گرفتگی اور اداسی میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے کیا غلط کیا ہے آنٹی؟ برے کو برائی کے انجام تک پہنچانا اتنا ہی ناقابل معافی ہے؟ ماما نے تو میری سمت دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرا یہ فعل اتنا بڑا ہے کہ مجھے ان سے دوری کی سزا مل رہی ہے۔ وہ دل گرفتہ سا صدیقہ بیگم کے پاس چلا آیا تھا۔ ہیرا کی وجہ سے بیٹا میں نے عائزہ کو فیملی سمیت بے حد مشکلات میں دیکھا ہے۔ اس لڑکی کی ناسمجھی کہہ لو یا بہکانا ہنستے بستے گھر کو جاڑ گیا۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد بھائی فیملی سمیت دیار غیر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور پیار کرنے والا خاوند اور بھائیوں کی مانند ساتھ دینے والا دیور کچھ اس طرح سے اپنا رویہ بدل چکے تھے کہ اس نے ہیرا کی موت کے بعد بھی معاف نہ کیا۔ حالانکہ عائزہ ان بھائیوں کو سب کچھ صاف صاف بتا چکی تھی، جو میری زبانی اس کو معلوم ہوا تھا، مگر انہوں نے نہایت کمظرفی کا مظاہرہ کرتے عائزہ پر ہی شک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کتنی قسمیں کھائیں، ہر طرح سے اپنے کردار کو بے داغ ثابت کیا، مگر بے سود رہا۔ مانتا وہ ہے جس کو ماننا ہوتا ہے۔ وہ لوگ عائزہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور ایک دن کار خراب ہونے پر اس کو موقع مل گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سب تو آپ کو یاد ہوگا نا بیٹا؟ وہ یاسین بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھی، اور اس کی نگاہوں میں رات کا وہ پہر پوری شدت سے اجاگر ہوا۔ یہ ٹائم ہے تیری واپسی کا، کہاں منہ کالا کر کے آ رہی ہے آوارہ عورت؟ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سفیان کڑے تیوروں کے ہمراہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ کار خراب ہو گئی تھی، ورک شاپ پر ٹائم لگ گیا، میں آپ کو کال کر رہی تھی، مگر ہر بار آپ کا فون بزی جا رہا تھا، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ گھنٹوں کے حساب سے میرا فون بزی کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیا؟ تیری جلن جانتا نہیں میں؟ میکائل سے معلوم کر لیں، آپ یہ میرے ساتھ ہی تھا۔ یہ کیا جواب دے گا؟ جو اس کو پڑھا کر لائی ہو وہی کہے گا۔ میری اولاد یہ کہیں سے لگتا نہیں، نامعلوم کس کا گن ہے یہ۔ سفیان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رنج و غم سے وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اپنے خون کو گالی دے رہے ہیں؟ مجھے میری ہی نگاہوں میں گرا دیا آپ نے۔ بھائی صاحب نے جو سچ تھا وہی کہا ہے، اس بچے نے کبھی ہمارا خون ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ جب بھی دیکھا اس کو آپ کے گرد ہی دیکھا۔ بھائی صاحب کا بچہ ہوتا تو ہمارے پاس آتا۔ سچ سن کر آپ کیوں آنکھیں دکھا رہی ہیں؟ اصفہان وہاں آ کر جلتی پر تیل چھڑکنے لگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، مجھ پر بہتان لگاتے وقت تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ یہ کیسا بغض اور عناد ہے جس نے تم لوگوں کے لحاظ اور مروت ہی چھین لیے؟ یہ میرے ارد گرد اسی لیے رہتا ہے کہ تم لوگوں سے اس کو ملتا ہی کیا ہے؟ ڈانٹ مار اور جھٹکوں کے۔ دیکھ رہے ہیں بھائی کس قدر لمبی زبان ہو گئی ہے اس عورت کی۔ آپ ان کے جھوٹے آنسوؤں پر مت جائیں، روز روز کی چیخ سے ایک دم ہی جان چھڑا لیں۔ کل واچ مین کے ساتھ ان کو دیکھا تھا، ان کا ہاتھ پکڑے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، اس کے ہاتھ میں لگ گئی ہے، بٹی باندھ رہی ہوں۔ آج شوفر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے آئی ہیں۔ ایک بہن نے کم رسوائی بخشی ہے جو ہمیں یہ اس کے نقش قدم پر چل کر رہی صحیح عزت کو بھی داغدار کرنے پر کمر بستہ ہے۔ عائزہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بزرگ چوکیدار کو اس نے عذرائے ہمدردی پٹی باندھ دی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اس عورت کو ہمیں اسی دن گھر سے نکال دینا چاہیے تھا جب اس کی وہ بہن دھوکہ دے کر گئی تھی۔ اینی ویز میں ویسے ابھی اسی ہفتے دوسری شادی کی تیاری کر چکا ہوں۔ ڈالی کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ وہ پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہیں کرے گی، اور میں بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ تمہیں جہاں جانا ہے جس کے ساتھ جانا ہے جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی۔ ایک کربناک چیخ گونجی اور ہڑبڑا کر ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ اس کا تنفس اتنا تیز تھا گویا میلوں دوڑ کر آیا ہو۔
पसीने से शराबूर और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। माँ की अजियत में डूबी बुलंद चीख आज भी समातों में रोज़े अव्वल की मानंद गूंजती थी। 7-8 साला वो बच्चा उस वक्त नौजवान बन गया था। उसके बाप ने भाई के साथ मिलकर धक्के देकर उनको घर से बाहर निकाल दिया था और वो माँ बेटे कोई आसरा ना पाकर सिद्दीक़ा बेगम के दर पर चले आए थे, जो 2 बच्चों के साथ बेवकी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने बड़े खुलूस से उनको पनाह दी थी। आयज़ा के अकाउंट में एक खतीर रकम मौजूद थी, जिसको बरोए कार लाकर उन्होंने मिकाइल के साथ-साथ इन दोनों बच्चों मूसा और हानिया की कफ़ालत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक कमी चुपके-चुपके उसमें सरायत कर गई और जिस इंतकाम को वो कभी भूला ही नहीं था। सफ़ीर के घर वाले एक बार फिर लीज़ा का हाथ मांगने आए थे। शर्जील ने बहन के ज़र्द पड़ती रंगत बगौर महसूस कर ली थी और उसको इदराक भी हो गया था। वो सहमी हुई खौफज़दा है और सफ़ीर से शादी नहीं करना चाहती। अमानत है वो हमारी। मैं ये याद दहानी कराने आई हूँ कि अरूसा की इद्दत ख़त्म होते ही हम अपनी अमानत ले जाएंगे। सफ़ीर की वालदा ज़ीनत बेगम गोया हुई। ये अब मुमकिन नहीं है भाभी। वकार के साथ ही रिश्ता ख़त्म हो गया। अरे ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? ज़ीनत अचंभे से बोली। मेरी बेटी को दुनिया में रुसवा करे। अब किस मुंह से रिश्ते की बात करने आई हैं आप? अरूसा के लब भी बेटी की हिमायत में बोले तो वो तंजन मुखातिब हुई। बीबी शुक्र का कलमा पढ़ो, जो तुम्हारी बगोड़ी बेटी को इज्जत से ले जाने के लिए आई हूँ, वगरना गैरत का तकाजा तो यही था कि तुम्हारे घर में कदम भी ना रखा जाए। लेकिन क्या कहें कि यहाँ तो आंखों का पानी ही खत्म हो गया है। ना लिहाज ना मुरवत, सीधे नाता ही खत्म कर दिया। यहाँ अब ज्यादा मसला सफ़ीर की अना और जिद का आ गया है। वो कहता है कि शादी करूंगा तो सिर्फ लीजा से ही। शिद्दत जज्बात से वो दिल की बात जुबान पर ले आई थी। अब भी आप मेरी बेटी पर ही संगबारी कर रही हैं, फिर लिहाज मुरव्वत की बात करती हैं। मैं किसी भी सूरत अब लीजा को आपकी बहू नहीं बना सकती। ये सवाल आप आइंदा मत कीजिएगा। रूसा का अंदाज दो टोक हो गया था। वाह भई वाह, क्या तेवर हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई, जो तुम यूं आंखें दिखा रही हो, गोया तुम्हारी बेटी में कोई हीरे मोती जड़े हों। ताई जान, जो रिश्ता ख़त्म हो गया इसका ख़त्म होना ही बेहतर है। बिला वजह आवाज़ ऊंची करके लोगों को मुतवज्जा करना बदनामी की बात है। जो हुआ सब भूल जाएं। इनको चीखते चिल्लाते देखकर शर्जील ने तहम्मुल से कहा, अच्छा भई, बाप के मरते ही तुमने भी आंखें बदल ली। कल तक इस बहन की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे। रसवाई और बदनामी के कीचड़ में लिपटी ये लड़की आज अजीज हो गई कि मुझे समझा रहे हो। आज इतने बड़े हो गए। मैं आपसे कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। आप भी मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। जो हुआ इसको भूल जाएं। अरे मैं तो इस रिश्ते पर लाख बार लानत भेज चुकी थी, मगर इस लड़की ने नामालूम कैसा जादू कर डाला है मेरे सफ़ीर पर कि वो इतनी जिल्लत और रुसवाई के बावजूद उसी के गुण गा रहा है, तड़प रहा है उसके लिए। मैं तो हाँक करा कर ही जाऊंगी। उनके अंदाज में सिर्फ रऊनत और हाकिमियत थी, ज़रा मोहब्बत और चाहत ना थी। लीजा और अरूसा को बखूबी इल्म था कि सफ़ीर ये खेल सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खेल रहा है, वगरना लीजा की वापसी का सुनकर उसने जो हंगामा बर्पा किया था, वो नफरत और जुनून किसी से ढका छुपा नहीं था। मेरी बहन की जिंदगी एक बार बर्बाद हो गई, लेकिन दूसरी मर्तबा इसको बर्बाद होते नहीं देख सकता। ये मेरा और मम्मी का अटल फैसला है। लीजा से अब सफ़ीर की शादी किसी तरह भी मुमकिन नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो गुर्राती उठ खड़ी हुई। जी हाँ, शर्जील का मौदब अंदाज बेलचक था। मैं पहले ही कहती थी, वह हाथ से गड़े मुर्दे मत उखेड़ो, मगर जहाँ माँ सिवाय खाक के कुछ ना मिले, एक बार जिनको छोड़ दिया उनसे मिलना तो बेगैरती है। लेकिन इन बाप बेटे ने मेरी एक ना सुनी और भेज दिया बेइज्जती कराने। वो जाते हुए फिनकारी थी। आयशा बेगम की सर्द महरी और लातालुकी किसी ग्लेशियर की मानंद जमकर रह गई थी और उनकी ये खफगी मिकाइल के लिए सुहाने रूह बन गई थी। वो हर जतन करके हार गया था और अब पछता रहा था कि क्यों उसने बदले की आग में जलकर ये सब किया और उसके हिस्से में माँ की खफगी के अलावा कुछ भी नहीं आया। वकार की मौत भी वक्ती मुसरत का बाइस बनी थी, मगर उसे इदराक हुआ कि ऐसी खुशियाँ वक्ती सरशारी अदा करती हैं। इस दौरान हानिया की शादी हो गई थी। उसके जाने से घर बेरौनक हो गया था। उदासी और खामोशी घर के दरो दीवार से बरसने लगी थी। उनके अताब का निशाना फ़कत वो ही नहीं बना, बल्कि अल्लाह वसाई से भी वो तरके ताल्लुक़ कर चुकी थी। उनकी ये मिली भगत से सब कुछ मुमकिन हुआ था। अल्लाह वसाई और उनकी बेटियों ने बहुत सफाइयाँ पेश की।
اپنے متعلق اور خصوصاً میکائل کے کردار کی گواہی دی کہ صاحب نے اس لڑکی کو ان کے حوالے کر رکھا تھا۔ کبھی ایک لمحہ بھی تنہائی میں وہ اس لڑکی کے پاس نہیں گئے۔ ہانیہ چند دنوں کے لیے سسرال سے میکے آئی ہوئی تھی۔ گھر کی وہی اداس فضا نے اس کو پریشان کر دیا۔ وہ عائزہ کے شانے پر سر رکھ کر محبت سے ان کو منانے لگی کہ وہ بھائی کو معاف کر دیں۔ ساتھ میں موسیٰ اور صدیقہ بیگم بھی اس کو منانے شامل ہو گئے تھے۔ تو قدرے خاموشی کے بعد راضی نامہ میکائل سے کرنے کی خاطر جو شرط رکھی وہ سن کر نہ صرف وہ سب بلکہ میکائل بھی حیران رہ گیا تھا۔ آپ جوک کر رہی ہیں مما؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ جوک؟ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسے کہتے ہوئے بھی۔ کسی کی بگڑی زندگی سنوارنے کا یہی ایک طریقہ میں نے سوچا اور یہی درست فیصلہ ہے۔ آپ نے خود عرضی کے تحت اس لڑکی کی زندگی رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل دی۔ اب آپ کو ہی اپنے نام سے روشنی اس لڑکی کو دینا ہوگی، اس سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے اس کے رگ و پے میں عجیب سی سنسنی دوڑا دی تھی۔ آپ بے حد سیریس ہو کر سوچ رہی ہیں ماما، بھلا ہم اس خاندان سے رشتہ قائم کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ دشمنوں کو بھی کبھی دوست بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس شخص کی بیٹی اس گھر میں آ جائے جس آدمی کو میں انسان ہی ماننے کا قائل نہیں؟ صحیح معنوں میں وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ جب دشمنیاں نبھانے اور بدلے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو دوستیوں کے لیے بھی ہر آن اور انا کو توڑا جا سکتا ہے۔ جو غلط کیا ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنی جوانی اور میں نے اپنا بچپن ٹھوکروں میں گزارا۔ سگا باپ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کا دیور عیب جوئی کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا؟ اس شخص کی وجہ سے جو ایک معصوم لڑکی کو ورغلاتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ لڑکی معصوم نہیں تھی، اپنی خواہشوں کے راستے پر چل پڑنے کی سزا ملی تھی ہیرا کو۔ وہ باپ میں اس کے ساتھ ہی بند کر چکی ہوں۔ یہ سب کرنے سے پہلے صرف ایک بار آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو آج میں خود اس سے اس طرح نگاہیں نہ چرا رہی ہوتی۔ نہ اس لڑکی کو کوئی رنج پہنچتا، نہ اس کی فیملی اس تکلیف دہ صورتحال سے گزرتی۔ آپ نے جو کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ عائزہ بیگم کے لہجے میں کوئی نرمی اور لچک کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اس وقت بے حد مضبوط اور اصول پرست اور بہادر عورت لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے نصیب سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ گلہ صرف اپنے آپ سے ہے کہ مجھ سے کس لمحے اتنی بڑی بھول ہو گئی۔ آپ کی طبیعت میں اتنا جھول کس طرح پیدا ہو گیا کہ آپ کی شخصیت ہی بدل گئی۔ آپ نے وہ کام کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میکائل کے اس فعل کو انہوں نے دل کا روگ بنا لیا تھا اور بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی۔ ماما، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ اس نے قریب آ کر ان کو بازوؤں میں لینا چاہا مگر انہوں نے اسے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ میں یقین کروں گی، یہاں سب گواہی دیں گے، تم سچ کہہ رہے ہو، مگر وہ بچی کسی کو یقین دلا نہیں سکے گی۔ اس پر لفظ پتھروں کی طرح مارے جائیں گے۔ اس کا جسم بھی نہیں، روح بھی لہولہان ہو رہی ہوگی۔ ماں کی ازد حساسیت نے اس کو ادموا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ابھی جواب چاہیے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے قطع تعلق کر لوں گی۔ یہ آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر گویا ہوا۔ آپ سے بڑھ کر ظالم تو نہیں ہوں۔ میں نے یہ تربیت نہیں کی تھی آپ کی۔ وہ شاکی نگاہوں سے ماں کے بیگانہ انداز و اطوار کو دیکھ رہا تھا۔ وقت کس دوراہے پر لے آیا تھا۔ جس ماں کو صبح شام اس کا چہرہ دیکھے بنا، آواز سنے بنا چین نہ آتا تھا، وہ ماں کسی غیر لڑکی کی خاطر اس کی صورت دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ آپ کو عائزہ کی بات مان لینی چاہیے بیٹا۔ اچھا ہوگا ایک ماں کا مان بھی رہ جائے گا اور ایک بے قصور اور بے خطا لڑکی کی زندگی بھی سنور جائے گی اور ہم سب ہی اپنے رب کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ آپ پر بھی کوئی بوجھ نہیں رہے گا۔ صدیقہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے سرخ چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ دل کر رہا تھا وہاں موجود ہر شے کو ٹھوکریں مارتا چلا جائے اور کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے۔ بھائی مان جائیں گے نا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شادی تو آپ نے کرنی ہے۔ اگر اس لڑکی سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ آنٹی کے دل پر جو بوجھ آ گیا ہے وہ اتر جائے گا اور گھر میں پھر سے خوشیاں رقص کریں گی۔ نانا کرتے ہوئے بھی اس نے مجبوراً ہاں کر دی تھی۔ عروسہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب ملازمہ نے 3 خواتین کی آمد کا بتایا تھا۔ آنے والی خواتین میں 2 درمیانی عمر کی اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ خواتین اجنبی تھیں مگر اپنے لباس سے
کسی اعلیٰ خاندان کی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت شائستگی سے انہوں نے وقار کی وفات کی تعزیت کی اور جب ازحد خود انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ساتھ ہی آنے کی وجہ بھی بیان کی۔ عروسہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں بے حد شرمندہ ہوں آپ سے۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، جو کچھ بھی ہو میری بے خبری جو کچھ بھی ہوا میری بے خبری اور نادانستگی میں ہوا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا بہن۔ عائزہ عروسہ کے قریب بیٹھتے لجاجت بھرے لہجے میں گویا ہوں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کس طرح ممکن ہے؟ ہمارے خاندان کا ملاپ ناممکن ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عروسہ کو خود کو سنبھالنے میں کچھ دیر ضرور لگی مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیجیے، خوب سوچ سمجھ کر گھر والوں سے رائے لے کر ہی فیصلہ کیجیے گا۔ یہ فیصلے جلدی کے نہیں ہوتے۔ صدیقہ نے مسکرا کر کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ فیصلے جلدی کے نہیں ہوتے، مگر یہاں معاملہ ایسا ہی ہے کہ میرا فیصلہ آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی ہوگا۔ دیکھیں ہم سب بھلا کر آئے ہیں، اب آپ کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ کہہ اٹھیں۔ لوگوں کی کیا پرواہ کرتی ہیں آپ؟ لوگوں کی زبانوں کے تیر تو برستے رہیں گے۔ لیزا کے آنے پر کون سے پھول برسائیں گے؟ لیزا کے آنے پر کون سے پھول برسائے ہوں گے لوگوں نے؟ زہر ہی اگلا ہوگا اور اب تک اگل ہی رہے ہوں گے۔ اس کی قوی امید ہے مجھے۔ اسی اسنا میں لیزا ملازمہ کے ہمراہ ٹرالی لے آئی تھی جس میں چائے اور دیگر لوازمات تھے۔ ان تینوں نے پراشتیاق نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سی گرین اور یلو کاٹن کے ڈیزائن 3 پیس سوٹ میں اس کی اجلی اجلی رنگت، ستواں ناک اور خوبصورت آنکھیں، غم زدہ افسردہ چہرہ اس کی شخصیت کو نمایاں کر رہا تھا۔ عائزہ اور صدیقہ نے اس کو اپنے درمیان بٹھا لیا تھا اور باتیں کرنے لگیں۔ عروسہ الجھی الجھی سی ان تینوں کا بے چیز سے گہرا تعلق دیکھ کر گوما گوں کا شکار تھی۔ لیزا بھی صرف کرنے کے بہانے سے اٹھی تو ان لوگوں کی محبت اور چاہت کے مظاہرے اس کو بوکھلا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی پاپا کے کسی دوست کی فیملی تعزیت کے لیے آئی ہے۔ عموماً لوگ آ رہے تھے مگر ان خواتین کے انداز میں عجیب وابستگی تھی۔ وہ جلدی جلدی صرف کر کے چلی گئی۔ صدیقہ اور عائزہ چند دنوں بعد دوبارہ آنے کا عندیہ دے گئی تھی۔ عروسہ کو یہ سب ایک انہونی اور خواب سا لگ رہا تھا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا؟ رات جب یہ تمام معاملہ انہوں نے شرجیل کے سامنے رکھا تو وہ بھی کچھ دیر گمسم ہو گیا۔ لوگ کیسے لگے آپ کو؟ اس نے کچھ توقف کے بعد استفسار کیا۔ لوگ تو اچھے ہی لگے، اعلیٰ خاندان وزیرداری تھی ان کے لب و لہجے میں۔ پھر ہاں کر دیجیے، اب کے بار وہ لوگ آئیں تو کچھ پتا بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس لڑکے میکائل کا پروپوزل لائی تھی۔ پروپوزل لیزا کے لیے آیا ہے، دیکھ رہی ہیں نا، کوئی دوسری شادی کی چاہ میں ہے تو کوئی جواری ہے، کوئی 4 بچوں کا باپ۔ سب نے میری بہن کو لوٹ کا مال سمجھ لیا ہے۔ میں کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دینے سے رہا۔ میں میکائل کو ہی بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ لوگ یہاں سوچ سمجھ کر ہی آئے ہوں گے۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا بھائی کہ میں اس شخص سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گی؟ کمرے میں داخل ہوتی لیزا کی آواز دھماکے کی مانند گونجی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔